بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر اعظم مشتاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ان تمام اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کو بابرکت تقریب کو کامیاب بنایا اور اس کے لیے محنت کی۔ اعظم مشتاق صاحب آپ کا اللہ اجر دے آپ کو اس بات کا۔ اس کے علاوہ پروفیسر خواجہ فیاض صاحب نے جو اس میں انپٹ دی اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، جو پہلی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی خدا تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فارمل جو رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہم سے رابطہ ہے، اس میں پہلا حکم ہمیں آیا ہے پڑھ، علم حاصل پڑھ۔ اور یہ میرے خیال کے اندر ایسنس ہے، ابتدائی ایسنس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا کہ پڑھ۔ اور جو علم ہے وہ بنیادی طور پر، ویسے تو بہت ساری اس کی کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو طرح کا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو ہماری میموری کا حصہ ہے، ہماری کوگنیٹو ابیلٹیز کے ذریعے کیپچر کیا جاتا ہے۔ وہ علم ہمارے دماغ کے اوپر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اچھی تقریر کر سکتے ہیں، اچھا مقالہ لکھ سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، لوگوں کو جیت سکتے ہیں آرگومنٹ کے اندر۔ یہ وہ علم ہے جس علم کو ہم سطحی علم کہتے ہیں، آرگومنٹیٹو علم کہتے ہیں۔ اور ایک علم ہے جو کہ ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے احساس کے ساتھ، ہمارے یقین کے ساتھ مل کر ایک ایسا مرکب بن جاتا ہے کہ وہ علم سے عرفان کی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ عرفان علم سے آگے کی چیز ہے۔ عرفان ایسی ہے، علم ایسی ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، مکسچر کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، جس میں دونوں چیزیں الگ الگ رہتی ہیں۔ آپ کا اندر الگ رہتا ہے اور جو علم ہے وہ الگ اوپر سے تیرتا رہتا ہے، وہ اس کے اندر نفوذ نہیں ہوتا، آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ آپ اوپر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، آپ کا اندر نہیں بدلا ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اسوہ ہے، لیکن ہمارا اپنا ایکٹ جو ہے وہ بالکل اس سے متضاد ہوتا ہے۔ ہمارے اندر نفرت ہے، ہمارے اندر جھوٹ ہے، ہمارے اندر منافقت ہے، ہمارے اندر بدعملی ہے، عبادات کی پابندی نہیں ہے، ایمانیات کی پابندی نہیں ہے، اخلاقیات کی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ علم جو ہے وہ اندر نفوذ ہو کے آپ کے عرفان کی منزل تک نہیں پہنچے۔ مگر جو اقرا کا حکم ہے، اس اقرا کے حکم کے اندر اس علم کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کے نالج کو بڑھا رہا ہے۔ صرف نالج والا علم چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے علم و بس کریں او یار۔ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ بزرگ سارے کہتے ہیں علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار، کہ تمہیں صرف ایک الف چاہیے، وہ کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بے پے تے سے آگے کا پورے کے پورے الفابیٹ کہاں ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ علم چاہیے جو ہمارے عرفان کے درجے پر ہمیں لے جائے، وہ علم ہمیں چاہیے جو نفوذ ہو کر ہمارے احساس، ہمارے عقائد، ہماری ایمانیات کا حصہ بن کے پارٹ آف اس بن جائے، ہمارے نیورون کا حصہ بن جائے۔ اس علم کی تلاش ہے۔ اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے مستنصر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، انفارچونیٹلی ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور پوری امت مسلمہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم کہیں سے راستے سے پچھڑ گئے ہیں اور سائڈ پہ ہو گئے۔ اب ہم بڑے یقین کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے ہارڈ ورک کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر چونکہ ہماری ڈائریکشن اور ہے تو ہم منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی دیکھیں نا، آپ نے جانا ہو کراچی، آپ نے کراچی جانا ہو، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کراچی اسلام آباد کی طرف ہے، تو آپ جتنی مرضی ہر آیت، ہر قدم پر سورہ یاسین پڑھ کے اور نفل پڑھتے اور تسمیہ پڑھتے اور باوضو ہو کر چلتے رہیں، جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اتنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو ہم سب سے بحثیت امت ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس علم کو جو کوگنیٹو علم ہے دین کا، اس کو اصل سمجھ لیا ہے، اور اس کے ثواب، گناہ اور برکات اور تقدس، اسی کو اصل سمجھا۔ وہ بھی بہت قیمتی ہے لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل وہ علم ہے
جو کہ ہمارے عرفان کا حصہ بن جائے، جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دے، جو ہمارے عمل کرنے کے رویے کو تبدیل کرے، جو ہماری ریلیشن شپ لوگوں سے ہے وہ ویسے کرے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تصور لے کے آئیے کہ ان کی ذات کا، ان کی صفات کا، ان کی تربیت کا، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو شیشے میں کھڑا ہو کے دیکھوں کیا یہ وہ شخص تھا جس کو بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ ہم سب یہ سارا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا یہ والے اخلاق تھے؟ کیا یہ والا مزاج تھا؟ کیا یہ والی طبیعت تھی؟ یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا؟ ہم سب نے یہاں کہا کہ نبی قسم خوش گفتار تھے، کیا ہم خوش گفتار ہیں؟ ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کیا ہم لوگوں کے لیے رحمت ہے ہمارے دل کے اندر کہ نفرت ہے، کہ کینہ ہے، یہ بغض ہے؟ جہاں موقع ملے دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کیا ہمارے زبان کے اندر اس طرح کی چاشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے؟ تو اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بہت ہی عزیز اسٹوڈنٹس، میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے اصل میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو جو ہماری کوگنیٹو نالج اباؤٹ ریلیجن ہے نا، اس کو عرفان تک لے کر جانا ہے۔ اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو یہ نالج، ٹھیک ہے یہ نالج ہو سکتا ہے ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، تقدس کا باعث ہو، لیکن جب تک ہماری زندگی نہیں بدلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے کوئی مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کچھ، اور جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے متعلق ہے، وہ اس کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو تاجر اپنے مال کا نقص بیان کر کے بتائے گا اور پروفٹ کا مارجن کم رکھے گا اور حسن اخلاق کے ساتھ کرے گا اور خریدا ہوا مال واپس لے لے گا بغیر اس کے، اور عیب بتا کر اپنی چیز بیچے گا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب یہ جو بھی کرے گا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی دکان کے باہر لکھا ہوا لگا دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ خریدا ہوا مال، ہم لکھ کے رکھیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خریدا ہوا مال تو واپس ہوگا، تو ہم نے لکھ کے لگا دیا ہوا ہے کہ نو، ابھی اذان ہوگی تو نماز پڑھنے جائیں گے، باتیں بھی ہم ساری کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہی چیز جو ہے ہماری پوری زندگی پہ منطبق ہوتی ہے۔ تو میں اپنے آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، آپ سارے بھی اپنے دل میں اس کو جھانکیے۔ آج کی 1 گھنٹے کی اس تقریب سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، ثواب، برکت، تقدس تو وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر کیا ہمارے اندر بدلنے والی وہ صلاحیت موجود ہے، یا جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی گزرتی رہے گی؟ اس کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اصل چیز اپنے آپ سے بات کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھانے لگ جائیں۔ دوسرا میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ بچے ہیں، ابھی آپ کی عمر جو ہے اب اپنی 20s میں ہوں گے، کچھ 90s میں بھی، شاید 19 اپنے ٹینز میں بھی ہوں، لیٹ ٹینز میں۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ابھی یہ جو موت کا جتنا کہانی ہے نا، یہ سب میرے لیے نہیں ہے، یہ اور لوگوں کے لیے۔ میری عمر 58 ایئرز ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ گور پیا کوئی گور، وہ کیا ہے، میں بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی گور۔ انہوں نے خیر کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا تھا، لیکن ہم سب کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں اور لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ دنیا کہتے ہیں دنیا فانی ہے، ایک دن سب نے چلے جانا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ سب کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ فلاں ایک آدمی سے بالکل ٹھیک ٹھاک، یار کچھ بھی نہیں، اچانک پتہ لگا پھر اس کو تو کینسر ہو گیا، ہم کہتے ہیں ہاں اچانک پتہ لگا اس کو کینسر ہو گیا، اور ہمارے ذہن میں قطعاً نہیں آتا کہ اس کی جگہ پر میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اور یہ نا ابھی لوگ آ رہے تھے ٹھیک ٹھاک، اپنے اچانک گاڑی میں آگ لگ گئی، سارے جل کے بھسم ہو گئے، یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھو نا، ان کو کیا پتا تھا، گھر سے نکلے تھے، یہ سوچ کے نکلے تھے، لیکن ہم کبھی بھی اس پکچر میں اپنے آپ کو فٹ ان نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوں اصل میں، اور اپنے اس ریفرنس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بات میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی وائز ہمیں بہت تھوڑی سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کوانٹٹی وائز، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی کوالٹی کو کتنا بڑا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-35 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے،
بہت سے بڑے شاعر یا ہینری گرے جو گریز انیٹمی آپ پڑھتے ہیں 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے, اور اس میں 23 سال ہیں جس کے اندر ایک باقاعدہ نبوت کے سارے عمر. تو مطلب اسی کے اندر آپ دیکھیں 23 سال کا مومنٹم دیکھیں کتنا ہے کہ 1500 سال کے بعد وہ مومنٹم چل رہا ہے. دنیا کا کوئی حصہ نہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا والا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ باقی ان کی جو سوشل اور فزیکل دیکھیں تو ایک یتیم شخص جن کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور دادا نے پالنا شروع کیا وہ سر سے اٹھ گیا, کسی یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل نہیں کی, فارمل ایجوکیشن, اور ایک سادگی کے ساتھ جب اس دنیا سے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا, خالی کچھ تھوڑے سے برتن تھے, کچھ خالی کچھ چیزیں تلوار, کچھ خالی سی چیزیں تھیں. اس ساری سادگی کی زندگی میں اور ایک کھجور کی چٹائی کے لیٹنے والے ایک شخص جو ہیں پوری دنیا کو انفلوئنس کیا, پوری دنیا کو پازیٹیولی انفلوئنس کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے, تو اسی اسوہ کی فالو کرنے کے لیے ہماری جو زندگی کوانٹٹی وائز بالکل تھوڑی ہے, 100 سال بھی ہو تو کوانٹٹی وائز بالکل تھوڑی ہے, لیکن اس کو ہم کوالٹی وائز بہت امپروو کر سکتے ہیں. تو صبح 24 گھنٹے صبح سو کے اٹھتے ہیں نا, تو اس کے بعد اگلے دن پھر سو کے اٹھتے ہیں. 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیجئے, میں بھی دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ لیں, کتنا وقت ہم کس ایفرٹ میں خرچ کر رہے ہیں. جس ایفرٹ میں جتنا وقت خرچ کریں گے اس کے بقدر اس کا آؤٹ کم نکلے گا. اگر آپ نے دکان کھولنی ہے, جو شخص 6 گھنٹے دکان میں بیٹھتا ہے وہ 6 گھنٹے فائدہ ہوگا, جو 12 گھنٹے بیٹھتا ہے وہ 12 گھنٹے فائدہ ہوگا, جو 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے 24/7 جن کا بزنس ہے ان کو 24/7 فائدہ ہوگا. اس طرح ہماری زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے جس کام میں جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا جائے گا. یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے. ہم سارے کے سارے پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. حکومت بھی بدل جائے, حکمران بھی بدل جائیں, جرنیل بھی بدل جائیں, جج بھی ٹھیک ہو جائیں, ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو جائیں, انجینئر بھی ٹھیک ہو جائیں, سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں, سوائے ایک شخص کے جس کا نام جاوید اقبال ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسیڈنٹلی جاوید اقبال کا جس پر اختیار ہے وہ صرف ایک ہی شخص ہے, اور اس کا نام ہی جاوید اقبال. آپ کا جس پر اختیار ہے بدلنے کا وہ آپ خود ہیں. اگر آپ کے اختیار سے آپ نہیں بدل رہے تو یہ خواب ہے کہ دنیا بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باتیں ہی کریں ہم, مگر باتوں سے زیادہ ہم سے خوشبو آئے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے, دیکھ کے کہے یار یہ دیکھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لگتا ہے. دیکھنے سے پتہ لگے, اس کی گفتگو سے پتہ لگے, اس کے اخلاق سے پتہ لگے, اس کے رویے سے پتہ لگے, اس کے کنڈکٹ سے پتہ لگے. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں, لوگوں نے کی ہیں. جزاک اللہ.